خاص کر وہ بڑا فوکس کیا ہوا ہے سر. تو ہمارے ساتھ موجود ہے سر میاں عبدالرزاق صاحب جو ایس ایچ او ہے. نارملی میاں صاحب پولیس کا کانسیپٹ خاص کر ایس ایچ او کا ایک بڑا خوفناک ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے عام بندے کو. لیکن یہاں پہ دیکھا کہ ہمارے جتنے آفیسرس ہیں, ایس پی صاحب سے ملا ہوں, ڈی ایس پی صاحب, آپ صاحب بڑے کوائٹ ینگ ہے, آپ کا جو وے آف ٹاکنگ ہے, باڈی لینگویج تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. تو شہر اقبال میں آپ ماشاء اللہ سرو کر رہے ہیں اور ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے یہاں آ کر بھی. آپ تو جہاں سرو کر رہے ہیں تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو خوف ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں. جو قائد اعظم ڈے ہے تو آج کے دن کو ایسی باتیں ہو جانی چاہیے تاکہ ہماری جو ویورز ہیں, ہمیں جو خواتین اور حضرات دیکھ رہے ہیں, ان کو بھی تھوڑا حوصلہ ہو کہ نہیں ہم نے فرینڈلی ماحول میں چلنا ہے. آپ اس پہ کیا فرماتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا رائل نیوز کی ٹیم کا کہ انہوں نے مدعو کیا. اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں آپ کو ڈسکس کروں گا. پہلے یہ کہ قائد اعظم ڈے کے حوالے سے جو قائد اعظم کا فرمان ہے کہ سرکاری ملازمین کو عوام کا خادم ہونا چاہیے, تو یہ چیزیں کتابوں کی حد تک نہیں, یہ عملی نظر آنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو ابھی جو تھانے پولیس اسٹیشن ہیں یہ کافی حد تک تبدیل ہو چکے ہیں. اس میں عوام کو بھی تھوڑی اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. جو بھی بندہ تھانے میں آتا ہے, ابھی جو فرنٹ ڈیسک ہمارے تھانے میں لانچ ہوئے ہیں اس میں بالکل جو بندے پرائیویٹ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے آپ ملیں جا آگے, اپنا جو اپنا مسئلہ اپلیکیشن ہے وہ ان کو دیں جا آگے. تو اس کے اوپر کنٹیکٹ نمبر بھی ہوتا ہے, آپ آفیسر سے فوری کنٹیکٹ کریں, اگر ایس ایچ او سے ملنا ہے ایس ایچ او سے مل لیں. ابھی ہمارے لوگوں کو اویئرنیس دینے کی ضروری ہے کہ لوگ پہلے جو ابھی بھی روٹین موجود ہے کہ لوگ جو تھانوں میں آتے ہیں وہ کسی سفارشی کو ڈھونڈتے ہیں, کسی بندے کو ڈھونڈتے ہیں, پھر تھانے آتے ہیں. تو میرا یہ ان لوگوں کو اوپن یہ میسج ہے کہ وہ خود تھانے آئیں. اگر آپ تھانے میں ایس ایچ او موجود ہے تو آپ ایس ایچ او تک رسائی حاصل کریں. ایس ایچ او اویلیبل ہوتا ہے میکسیمم تھانے میں, ابھی اس کا فون نمبر موجود ہے, اس کو کال کریں. تو یہ جو ہیسیٹیشن لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ ایس ایچ او کو ملنا نہیں ہے یا پتہ نہیں کیا ہوگا, یہ میرے خیال میں ختم ہونی چاہیے. ابھی ایسا نہیں ہے. بے شک آپ کسی بھی تھانے میں آ وزٹ کر لیں, میرے تھانے وزٹ کر لیں آگے, ٹھیک ہے, کسی بندے کو بھیج دیں, بے شک اس کو ایز اے آپ ایکسپیرینس کے طور پہ بھیج دیں. انشاءاللہ وہ اس کو فیل ہوگا کہ ابھی واقعی ابھی چینج آئی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو یہ رویہ بات بتا رہا ہوں جو اویئرنیس کی ہے کہ لاسٹ ٹائم میں ادھر کتوالی تھا سر, جو ہمارے ادھر ٹیکنیکل کالج کے 2 لیکچرار تھے, تو وہ تھانے میں آئے. تو وہ ایس ٹی او کمرے کے باہر کھڑے ہو گئے اور اندر ان کو شاید مجھے ملنا چاہ رہے تھے, لیکن وہ اندر آنے چاہ رہے تھے. میں نے ان کو جانتا نہیں تھا, میں نے ان کو بلایا تو ان سے پوچھا, ان کا جی ہم لیکچرار ہیں ادھر. ان کو میں نے پروٹوکول دیا, ان کو میں نے اویئرنیس دی, یہ تھانے میں بھی یہ اس طرح ہو رہا ہے, کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ایس ٹی او 24 گھنٹے مل سکتے ہیں, 24 گھنٹے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ابھی عوام میں کچھ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے. پولیس کافی حد تک چینج ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو قائد ڈے کے حوالے سے ہے کہ جو بندے کی نیت ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے, اس کا جو مقصد ہے, جو ان کی لائف میں دیکھنا, جو قائد کی لائف ہے اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ انہوں نے پہلے ایک ایم اپنا وہ چوز کیا کہ ہمیں پاکستان بنانا ہے, اس کے اوپر نے اسٹرگل کی, اور بندے کے ذمہ اللہ نے بھی یہ 2 چیزیں لگائی ہیں کہ اس کی نیت ٹھیک ہو, اس کا مقصد ہو نیک ہو, اور اس کے ساتھ اسٹرگل ہو, لگاتار اسٹرگل ہو. تو باقی کامیابی جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہے, کامیابی اللہ نے دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا میں ایک اور میرے ذہن میں بات آ رہی تھی عشق رسول کے حوالے سے. تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے. تو قائد کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ جب انہوں نے انگلینڈ میں لنکن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا, میں پہلے یونیورسٹی کا, تو ادھر انہوں نے کہا کہ مجھے یونیورسٹی اس لیے پسند آئی کہ اس کے اوپر جو ٹاپ پرسنالٹیز تھیں ان کے نام لکھے ہوئے تھے, تو سب پہ ٹاپ کے اوپر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو اس حوالے سے جو کافی چیزیں ہیں قائد کے حوالے سے وہ بھی ہڈن ہیں, جن کو ہمیں سامنے لانا چاہیے. یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. ہماری جو ینگ جنریشن ہے, نیو جنریشن ہے, ان کو ہمیں یہ چیزیں دکھانی چاہیے کہ جو ہمارے لیڈر تھے وہ کتنے با کردار تھے, اور ان کا کیا ویژن تھا, انہوں نے کتنی اسٹرگل کی. اور یہ بھی ان کی لائف سے ہمیں ملتا ہے قائد کے فرمودات سے کہ جو قومیں جتنی زیادہ قربانیاں دیتی ہیں, جتنی زیادہ مصیبتیں جھیلتی ہیں, یہ ہر بندے کی بات میں کہہ رہا ہوں, یہ قوموں کی بات بھی ہے اور ہر بندے انڈیویجول بھی ہے کہ جو بندہ جتنی قربانیاں دے گا, جتنی وہ مصیبتیں سہے گا, جتنی محنت کرے گا, تو اتنا ہی وہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئے گا. بالکل. تو یہی میرا میسج ہے کہ پولیس جو ہے ابھی بدل چکی ہے, ہم عوام کے خادم ہیں اور 24 گھنٹے حاضر ہیں. سر میرا ایک کوشچن ہے آپ سے. ایک تو آپ تھوڑا سا یوتھ کو اگر موٹیویٹ کریں, ہمارے جو ینگ بچے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, اور دوسرا یہ جو صرف پولیس ڈپارٹمنٹ میں ابھی بھی کہیں کہیں فلاز ہیں, تو وہ فلاز ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں, آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کس طرح سے کام ہو رہا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی بات آگے بڑھا رہا ہوں سر. دیکھیں آپ سے مل کے ہمیں بڑی موٹیویشن ملتی ہے کہ ایسے پازیٹیو آفیسر موجود ہیں, پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں نا, لیکن موٹیویٹ ہو رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ سڈنلی, اب ہم لوگ میڈیا کے لوگ تھے, ہم جا رہا تھا ریکارڈنگ پہ جا رہے تھے, تو بس جلدی ذرا پلیز,
तो नहीं कौन है आप? हाँ जी मीडिया वाले को, मीडिया वाले तो बड़े जाजे लगे हैं कहा, यार कोई बात नहीं, बात तो सुन लिया प्लीज हमारी। तो कई जगह लिटिल बिट सी हो जाती है कहीं ना कहीं, लेकिन आप बात इनका जरा जवाब दीजिएगा प्लीज। ये बिल्कुल ठीक है ना, मैं ये बात एडमिट भी करता हूँ कि फ्लॉज हैं, ठीक है। उसमें ये होता है कि कोई भी हमारा कांस्टेबल है फर्ज करें, वो अगर किसी के साथ मिसबिहेव करता है ना, या उसी को वीडियो वायरल होती है या कोई इसमें जो आ रहा है कि वो किसी को मिसबिहेव कर रहा है, तो उसमें वो पूरी पंजाब पुलिस का वो इमेज होता है। अगर अच्छा काम है वही पूरी पंजाब पुलिस का इमेज है। तो ये हमें अपने जो मुलाजमीन है उनको भी हम अवेयर कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं कि आपका जो एक एक्ट है वो पूरी पंजाब पुलिस का एक्ट है। अच्छा एक्ट करेंगे तो पूरी पंजाब पुलिस को उसमें अच्छा नाम होगा। अगर एक आपका बुरा फेल होगा उसमें वो आईजी तक यानी कि वो बुरा नाम जाएगा। तो हम भी अपने लोगों को जो एजुकेट कर रहे हैं। और दूसरा जो आपने यूथ के लिए से यूथ के वाले तो वो यही है कि यूथ को भी ना अभी हमें जो मैंने पहले बात की है कि एजुकेट करने की जरूरत है कि पुलिस की वर्किंग क्या है। ये भी मेरे ख्याल में लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि पुलिस कैसे वर्क करती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पुलिस वाले नहीं कर सकते। कोई लोगों के दीवानी मैटर होते हैं या कोई ऐसे मैटर होते हैं जो घरेलू मैटर होते हैं, उनमें भी लोग समझने कि पुलिस ने ही इस बंदे को पकड़ के लाना है और उसने ये करना है, ठीक है। फिर भी हम ऐसे कोशिश करते हैं, मैं अपने थाने लेवल पे अगर छोटे मोटे मसले होते हैं लोगों के जो हमारे पुलिस के रिलेटेड नहीं भी होते, फिर भी हम उनको हल करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों का जो इमेज है वो बेहतर हो। तो इसमें लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है कि हर काम जो है ना वो पुलिस के खाते में डालना चाहिए। जो पुलिस का काम है पुलिस को वही करना चाहिए। अपनी डोमेन में अगर रह के काम So करें। we have to educate ourselves first.